کہ ہر بیماری کا علاج سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے تلاش کر لیا ہے، مگر ایک ایسی بیماری ہے جس کو گناہ کہتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہے، نہ کسی سائنسداں کے پاس ہے، نہ کسی جغرافی داں کے پاس ہے، نہ کسی بادشاہ کے پاس ہے، نہ کسی مزدور کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ اور لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسی گناہ کے دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں۔ الگ الگ جرائم ہیں، الگ الگ گناہ ہیں۔ تھوڑی دیر اگر ان گناہوں کا ذکر کریں تو ہمارے نوجوانوں کو ادراک ہوگا کہ کس قدر گناہ ہمارے معاشرے کے اندر پھیل چکے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، ہمارے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں، ایک گناہ بہت بڑا ہے، بد نگاہی کا گناہ۔ بد نگاہی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ اجنبی مرد اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے، یا اجنبی عورت اجنبی مردوں کو غلط نگاہ سے، گندی نگاہ سے دیکھیں، یہ بھی گناہ ہے، اور اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، آج کل لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ عورتیں سامنے آئے تو نوجوان لڑکے ان کو گھور گھور کر گندی نظر سے دیکھتے ہیں، حالانکہ یہ گناہ بے لذت ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کسی کو دیکھنے کا فائدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے فلمیں اور سیریل کی وجہ سے بھی کچھ بچیاں اسی آوارگی کی راہ پر چل پڑی کہ وہ بھی کسی خوبصورت انسان کو دیکھے تو اس کی بھی نگاہیں بہکتی ہے۔ اب اس گناہ کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مرد کسی عورت کو غلط نگاہ سے دیکھتا تھا، یا کوئی عورت کسی مرد کو غلط نگاہ سے دیکھتی تھی، تو قیامت کے دن ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں ڈالی جائے گی، اور ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ یہ کسی مولوی مولانا کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ کسی سیاسی لیڈر کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ اللہ کے رسول، سچے نبی، صادق و مصدوق نبی محمد الرسول اللہ کا فرمان ہے، جس نے اپنی مرضی کے مطابق کبھی کسی سے کوئی گفتگو کی ہی نہیں، بلکہ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کے رسول وحی کے بغیر کبھی کلام کرتے ہی نہیں تھے، بلکہ جب ان پر وحی آتی تبھی ان کی زبان کو جنبش ہوتی، یعنی اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے کبھی انہوں نے کلام کیا ہی نہیں۔ بالفاظ دیگر یہ کہہ لیا جائے کہ زبان ان کی ہوتی تھی اور کلام خداوند قدوس کا ہوتا تھا۔ اس سچے نبی نے، صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالی ہوگی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی سلاخیں ڈالی جائے گی، اس کی آنکھوں میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ اب آپ تھوڑا اندازہ فرمائیں، آپ تھوڑا اندازہ کریں، اگر خواتین تک بھی میری آواز پہنچ رہی ہے تو میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اندازہ کریں، اگر ہم پیاز کاٹتے ہیں تو پیاز کے ننھے ننھے ذرات اگر ہماری آنکھ میں چلا جائے تو ہم اس کو برداشت نہیں کر پاتے، ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اگر آنکھ میں تنکا چلا جائے تو اللہ اکبر، آنکھوں کے اندر تنکا چلا جائے تو آنکھیں رو پڑتی ہے، سرخ ہو جاتی ہے، لال ہو جاتی ہے۔ سوچو تو صحیح، جو آنکھیں تنکا برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں پیاز کے ننھے ذرات برداشت نہیں کر سکتی، جو آنکھیں دھول اور مٹی برداشت نہیں کر سکتی، جب ان آنکھوں کو پاپ کی نظر سے کسی کو دیکھنے کی وجہ سے اس کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالی جائے گی، آگ ڈالی جائے گی، ان آنکھوں کا کیا بنے گا؟ ان آنکھوں کا انجام کیا ہوگا؟ حالانکہ آج کل لوگ اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ بلکہ ایک بات آپ کو بتا دوں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کسی پر پاپ کی نظر ڈالتے تھے تو جب ان کو موت آئی تو مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی نہیں آیا، مرتے وقت ان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوا۔ اس لیے آپ سوچو، یہ کسی پر غلط نظر ڈالنا، مرد کا عورت پر یا عورت کا مرد پر، یہ انتہائی گندا جرم ہے، گندا فعل ہے، گندا کام ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ مومنوں سے کہہ دیا جائے، یا رسول کے غلاموں سے آپ کہہ دے، کیا کہہ دے، کیا کہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچی رکھیں، نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح سے ایک گناہ ہمارے معاشرے میں اور ہے، مثال کے طور پر جیسے کسی کی غیبت لوگ کر دیتے ہیں۔ غیبت کا مطلب کیا ہے؟ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں غیبت کی تعریف سن لے۔ غیبت کسے کہتے ہیں؟
गीबत का मतलब ये है कि किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करना, अगर उसके मुंह पे कहते तो उसको बुरा लगता, उसको पीठ पीछे कहना ये गीबत है। और गीबत मरे हुए भाई का गोश्त खाने के बराबर है। यानी जो दुनिया में गीबत करते थे, कयामत के दिन उनको उनके मरे हुए भाई का गोश्त खाना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैंने देखा कुछ लोग जो हैं, अल्लाह अकबर, उनके नाखून जो है वो लोहे के हैं और वो उससे अपने सीने को जो है वो नोचते हैं। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ये गीबत करने वाले लोग हैं। आप अंदाजा फरमाएं मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये भी हमारे माशरे में वो काला है, वो कांचा है, वो अंधा है, वो लंगड़ा है, वो लूला है, वो ऐसी है, वो वैसी है, यानी हर इंसान इसकी उसकी में लगा हुआ है। अब आपसे मैं पूछता हूं, एक सेकंड में आपने कहा वो काला है, ठीक है, एक सेकंड में कहा, तवज्जो करना, हम कितना नुकसान कर रहे हैं अपना। एक सेकंड में कहा वो काला है, आपने किसी को काला कहा, वो नकटा है, एक सेकंड लगा, वो नाटा, एक सेकंड लगा, वो तो बड़ा बदमाश है, एक सेकंड लगा, बड़ा कमीना है, एक सेकंड लगा, हरामखोर है, एक सेकंड में आपने एक बात कही और आपको मिला क्या? अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना। एक सेकंड में आपने ज़िना से बड़ा गुनाह कमा लिया, एक सेकंड में। वही एक सेकंड में अगर आप कहते सुभान अल्लाह, तवज्जो करें, एक सेकंड में किसी को काला कहा तो आपको क्या मिला? ज़िना से बड़ा गुनाह का अजाब मिला। और उसी एक सेकंड में अगर आप सुभान अल्लाह कहते, बंदे को काला कहा तो आप जहन्नम के रास्ते पे चले गए। और अल्लाह के बारे में कहते सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक है। तो मेरे आका फरमाते जिसने सुभान अल्लाह कहा, जमीन और आसमान के दरमियान जितनी खाली जगह है उतना भर करके अल्लाह उसको सवाब अता फरमाता है। देखो, एक सेकंड में किसी ने जहन्नम कमाई, एक सेकंड में किसी ने जन्नत कमाई। तो अपना वक्त जाया मत करो। इस दुनिया के अंदर किसको कब मौत आएगी नहीं पता, कौन कब दुनिया से जाएगा नहीं पता, इसलिए गुनाह मत करो, बुराई मत करो। अल्लाह अकबर। इसी तरह हमारे माशरे के अंदर एक गुनाह और है। क्या गुनाह है? एक गुनाह, अल्लाह अकबर, जिसे जिना कहते, ये बड़ा बुरा गुनाह है। यहां ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन लोग दुनिया में करते हैं। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिनकी सजा नहीं मिलती। कोई गुनाह करता है, अल्लाह करीम है, माफ कर देता है, ठीक। कुछ गुनाह ऐसे हैं उसकी सजा तौबा कर लो तो नहीं मिलती। कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा करने वाले को सिर्फ मिलती है। तवज्जो, कुछ गुनाह ऐसे अगर करो तो अल्लाह माफ कर देता है, कुछ ऐसे हैं तौबा करो तो माफ कर देता है, कुछ ऐसे हैं सजा देता है, लेकिन जिसने गुनाह किया उसी को सजा देता है। लेकिन जिना वो गुनाह है कि एक इंसान करता है, अल्लाह उसकी कई नस्लों तक के उसका असर, गुनाह का असर बाकी रखता है, उसकी औलाद परेशान रहती है। बल्कि ये भी आया है रिवायतों में, बुजुर्गों ने फरमाया जो दुनिया में जिना करेगा उसकी नस्ल के अंदर अल्लाह ऐबी औलाद, लंगड़े, लूले, अंधे बच्चे पैदा फरमाए। आज नहीं तो कल से, कल नहीं तो परसों से। यानी कि जिना की लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई वाला मसला है। और फिर जिना का वबाल इतना खतरनाक है, रिवायतों में आता है कि जो बंदा कोई जिना कर ले, तो जब कोई जिना करता है तो जमीन लरस करके अल्लाह से कहती, मौला तू मुझे इजाजत दे ताकि मैं दो हिस्सों में चिर जाऊं और इन जालिम को अपने अंदर दबोच लूं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जमीन को इजाजत नहीं देता, तो जमीन और आसमान उस पर लानत करते लानत। फिर जमीन उसको पुकार कर कहती है, ऐ मेरे वजूद पर जिना करने वाले, जब तुम मर करके मेरे सीने में आएगा उस वक्त मैं तुझे इसका मजा चखाऊंगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और फिर फरमाया गया अल्लाह अकबर, कयामत के दिन सबसे बदतरीन अजाब जानियों को होगा, और वो ये कि उनके जिना की जगह पर हथौड़े बरसाए जाएंगे, आग के हथौड़े। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो कोई जिना करने के बाद गुस्ल करता है तो जितने उसके गुस्ल से पानी के कतरे टपकते हैं, हर कतरे से शैतान पैदा होते हैं, और वो शयातीन कयामत तक जराइम करते रहेंगे, और उन सारे जराइम की सजा उसको मिलेगी जिसके जिना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए हैं। जिना करने वाला अगर गुस्ल कर ले, 7 समुंदरों के पानी से
بھی غسل کر لے تو اللہ اکبر اس کے دل پر جو زنا کی گندگی لگی ہے، اس کے دل کی گندگی 7 سمندر کا پانی بھی دھل نہیں سکتا۔ یہ زنا کا وبال ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد ایک گناہ ہمارے معاشرے میں اور بھی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں پہ ظلم کرتے ہیں، اپنی عورتوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ کے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کمینے لوگ عورتوں کی انسلٹ کرتے ہیں، بے عزتی کرتے ہیں، اور شریف لوگ عورت کی عزت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جان کے دشمن کی ہلاکت کے لیے دعا نہیں کی، یعنی اس پہ لعنت نہیں فرمائی۔ اپنے چچا کو جنہوں نے شہید کیا ان پہ لعنت نہیں فرمائی، جنہوں نے حضور کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چیرا اور ان کا کلیجہ دانتوں تلے کچا چبایا، ان کے لیے حضور نے ہلاکت کی دعا نہیں فرمائی، بربادی کی دعا نہیں فرمائی، تباہی کی دعا نہیں فرمائی۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام نے بیوی کو مارنے والے کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ حارث نام کا ایک جوان اللہ کے رسول کے دور میں اپنی بیوی کو مارا کرتا تھا، اس کی بیوی نے آ کے شکایت کی تو اللہ کے رسول نے فرمایا حارث ہلاک ہو جائے، حارث ہلاک ہو جائے، 3 بار فرمایا حارث ہلاک ہو جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کل ہمارے سماج میں یہ بھی ہے، تھوڑا سا جھگڑا ہو جائے تو بیوی پر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، حالانکہ یاد رکھنا بیوی کو مارنے کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ میرے آقا علیہ السلام تو یہاں تک فرماتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں کوئی بندہ زندگی بھر روزانہ روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے اور ہر نیکی کرے، عبادت کرے، لیکن اگر وہ اپنی بیوی پہ ظلم کرے گا اور اس کا دل دکھائے گا تو قیامت کے دن اللہ اس کی ساری عبادتوں کو اس کے منہ پہ مار دے گا، اللہ اس کی عبادتوں کو رد فرما دے گا۔ یعنی یاد رکھنا، چہرے پہ داڑیاں رکھنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا آپ کو کام نہیں آئے گا اگر آپ نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہوگا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں، جو نوجوان عورت آپ کے نکاح کے بندھن میں 3 بول کی بنیاد پر اچانک بن جائے تو اس کا دل دکھانے کی بنیاد پر اللہ آپ کے اعمال رد کر دے گا۔ تو وہ ماں جس نے اپنے پیٹ میں رکھا 9 مہینے تک، وہ باپ جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، وہ ماں باپ جس نے اپنے منہ کا لقمہ کھلایا، اگر کوئی ان کا دل دکھائے تو وہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اس سے بڑا گناہ وہ ہے آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کوئی کسی کو بڈھا کہتا ہے، کوئی کسی کو بڈھی کہتا ہے، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہے، اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے وہ بندہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والا اگر کعبے کو جائے تو اللہ اس کا کعبہ جانا بھی قبول نہیں کرتا۔